ذاکر نائک کہتے ہیں کہ جو مر چکا اس سے کچھ مانگ نہیں سکتے، یہاں تک کہ پیغمبر محمد صاحب سے بھی نہیں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ ذاکر نائک کے بھاشنوں سے تمام مسلمان ناراض ہیں۔ وہ مزاروں کو مٹی میں ملانے کی بات کرتے ہیں، محمد صاحب سے بھی منت مانگنے کے خلاف ہیں کیونکہ وہ مر چکے ہیں۔ وہ امام حسین کے قاتل شاسک یزید کی بڑائی کرتے ہیں۔ سرکار نے لکھنؤ میں ان کے لیکچر دینے پہ روک لگا دی ہے۔ اب ان کے خلاف فتویٰ بھی آ گیا ہے جس میں ان کے بھاشنوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لکھنؤ سے کمال خان، NDTV انڈیا کے لیے۔ اتنی بے ادبی پہ عرض کیا باری تعالیٰ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا سنو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اتنے درجے کی، اتنی مقدار کی بے ادبی کر دی تو یہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا کفر ہوگا کہ تمہارے سارے آنن فانن ضبط اور بیکار کر کے دوزخ میں پھینک دے جائیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس اور شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات اگلی سننے والی۔ اللہ پاک نے فرمایا تو اگر پتہ چل جائے اس کے کہ میں لٹ گیا تو وہ توبہ کر لے گا، اور توبہ کر لے گا معاف کر دوں گا، مگر جو میرے محبوب کا گستاخ ہے اس بدبخت کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ نہ وہ توبہ کرے، نہ توبہ کرے، نہ معافی ہو۔ اور یہ کیسے ہو کہ توبہ نہ کرے؟ اس کا یہی طریقہ ہے کہ اس بدبخت کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں لٹ گیا، کہ میں لٹ گیا۔ اب وہ زندگی بھر سمجھتا رہتا ہے کہ میں نے اتنے مدرسے بنائے، اتنی مسجدیں بنائی، حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، اتنی نیکی کی، اتنی تبلیغ کی، اتنے جہادوں میں شریک ہوا، عمر بھر خوش ہے، گھمنڈ میں ہے کہ اتنے اعمال میرے پلے۔ اسے خبر ہی نہیں کہ بدبخت پلے کچھ بھی نہیں، تو لٹ گیا، مگر اسے لٹنے کا علم ہی نہیں، چونکہ علم نہیں لہذا گھمنڈ میں، خوشی میں ہے۔ جب اس کے لٹنے کا علم نہیں لہذا توبہ بھی نہیں، اور توبہ نہیں تو معافی نہیں۔ یہ یک پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں فرشتے آ کے اٹھائیں گے، ما کنت تقول فی اتحاد رجل محمد، فرشتے اٹھا کے پوچھیں گے۔ And the same act would be repeated in the day of judgment. On the day of judgment, the whole ummah, the people will come to Holy Prophet ﷺ. First of all, they will go to Sayyidina Adam, then they will go to Sayyidina Nuh, then to Ibrahim, and one by one, finally everybody will say, no, no one can help you, izhabu ila ghairi, go to somebody else. Every prophet and messenger will say, go to somebody else, go to somebody else. All communities and ummahs together, one by one, will finally come to Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, we are in trouble, please help us. So they will come for help on the day of judgment in front of Almighty Allah. So if asking Holy Prophet for help directly, if it is a shirk, then Almighty Allah would have never allowed the people and the ummah to perform this act on the day of judgment in his presence. And they will ask, Ya Rasulullah, we are in trouble, we are in a great crisis, we are in a great distress, please help us. Then Holy Prophet will say, Ana laha, Ana laha, now you have arrived the right place, the right door, I am fixed for this. Then Holy Prophet will perform shafa'ah for them. So this day of judgment will contain istighasa and shafa'ah. And in Sahih Bukhari, Holy Prophet ﷺ, the world of hadith, Sahih Bukhari hadith is, they say, istaghasu bi Adam. They will go and seek help from Sayyidina Adam, then from Nuh, then from Ibrahim, and finally they will come to me to beseech help from me on the day of judgment. And I would say, Ana laha, Ana laha. You have been wandering here and there, but this day is my day. Now you have arrived the right door. Then Holy Prophet ﷺ will stand up
and do shafa'at uzma. So on the day of judgment, if this act of going and knocking the door of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after knocking the door of every prophet, and Holy Prophet will never say, why you are crying and coming to me? Go to Almighty Allah. Ask help from Him. He is the Lord of the day. He will help you. He will take you out of this crisis. Why are you here to me? He will never say this. He will say, Ana laha, Ana laha. You are on the right door. You are on the right door. Then Holy Prophet ﷺ will prostrate and he will do shafa'ah. And Holy Prophet's shafa'ah and tawassul will solve their problem. So if this act is permissible on the day of judgment, according to Sahih Bukhari and Muslim and Abu Dawud and Tirmidhi, the whole of Siyasita tells the same thing. If this is made allowed and permissible in front of Almighty Allah on the day of judgment, then why this should be considered impermissible, non-permissible or forbidden in our life? So this is permissible. And I have quoted all of your hadith. This hadith comes in Sahih Bukhari, Kitab al-Tawheed, Babu Kalamir Rabb, Yawm al-Qiyamati mal Anbiya. And it comes in Sahih Muslim also, it comes in Abu Dawud, it comes in Tirmidhi, it comes in An-Nasai ibn Majah. Every book of Siyasita, Muttafaq alayh hadith contains this book. Keep in your mind that the first hadith which I have quoted about that person, then he went to his home and he prayed in the same, invoked and prayed in the same words, and Almighty Allah returned his eyesight back. He was a blind man. And Allama ibn Taymiyyah says in his book Qaida Jalila Fit Tawassul wal Waseela, page 91, even the scholar like Allama ibn Taymiyyah, he confers that this hadith is true and he establishes the arguments on the basis of this. And then Allama ibn Taymiyyah says that this dua and this kind of dua was the practice of Aslaf and Salaf Salihin, and Almighty Allah accepts this thing.